ایمانی رشتہ سب سے زیادہ بر صغیر کی سرزمین پہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ ایمان کا تعلق جتنا یہاں مضبوط و پائیدار ہے اتنا دنیا کے کسی اور مسلمان ملک میں نہیں نظر آتا۔ ہیں مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں زیادہ دین کے قریب، ایمان کے قریب اور دینی اور ایمانی جذبے سے زیادہ لبریز کون لوگ ہیں بر صغیر میں پائے جانے ہیں، جو یہاں پائے جاتے ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، یہ پورا بر صغیر اس خطے میں موجود ہے۔ باقی دنیا میں ہیں مسلمان مگر ان کا تعلق اب بڑا کمزور ہو گیا، ریشنل نوعیت کا رہ گیا، اس کے اندر سے جذبات جو ہے کم ہو گئے، دوسرے کلچر حاوی آ گئے۔ عربوں کا کلچر دیکھیں آپ، بالکل بدل گیا، اسی کی تو مار کھا رہے ہیں۔ ماوراء نہر جائیں آپ، سینٹرل ایشیا، وہاں دیکھیں کلچر آپ، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ وہاں جاؤ تو لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی مسلم کنٹری میں، حالانکہ مسلمان ہیں، مگر بر صغیر میں آپ دیکھیں گے، آپ اب تک یہاں پر ممبروں پہ آپ باشرہ لوگوں کو دیکھیں گے، اب تک جن کے چہروں پہ داڑھی ہوگی، سروں پہ امامہ ہوگا یا ٹوپی ہوگی، اپنی امامت کے لیے، اپنی اذانوں کے لیے، اب تک یہاں پہ۔ جبکہ آپ یہاں سے باہر جائیں تو آپ کو ایسے ایسے امام اور خطیب ملیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ سوچیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں۔ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن قسم کے امام، جن کے چہرے پہ نہ داڑھی نہ مونچھ، سر ننگے، یہ حال ہے پوری دنیا میں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، باقی اور تو بہت ساری مثال۔ کیا وجہ ہے آپ کا یہ خطہ، یہ بر صغیر کا علاقہ، یہ پورا ایریا سارا تقسیم کے بعد بھی کیوں اتنا لبالب ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں اب تک ہمارے اندر بہت سی رسمیں زندہ ہیں، ہمارے شاعر بہت سے اب تک محفوظ ہیں، ہمارے اندر اب تک ایک حرارت ہے، ایک جذبہ ہے، اور بڑی تعداد کے اندر یہاں پہ دیندار لوگ موجود ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے موجود ہیں، دین پہ چلنے والے لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی تحریکیں دین کے نام پہ یہاں چل رہی ہیں، اور اصلاح و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ادارے بنے ہیں، مدارس وہاں پہ باقاعدہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دین ہمارے یہاں اتنی مضبوطی اور پائیداری سے پایا جا رہا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، قرآن و حدیث جتنا آپ کے بیچ میں ہے اتنا عربوں کے بیچ میں بھی ہے، قرآن و حدیث جتنا یہاں ہے اتنا وہاں بھی ہے، جتنا کہ ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث کو اتنا ہی وہ بھی مانتے ہیں، جتنا کہ مکہ اور مدینہ کو ہم مانتے ہیں اتنا وہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سارے مسلمان اس پہ متفق ہیں، مگر ایک فرق ہے کہ یہاں پر اس خطے میں یہاں کے بسنے والوں نے جتنی مضبوطی کے ساتھ اللہ والوں کا، اولیاء کا، صوفیاء کا، بزرگوں کا اور مشائخ کا دامن تھاما ہوا اتنا کسی نے نہیں تھاما ہوا۔ یہ جو واسطہ ہے نا بیچ میں قرآن و حدیث اور ہمارے درمیان صوفیاء کا، یہ واسطہ جتنی مضبوطی سے آپ نے پکڑا ہے اور جتنی سلسلوں کی آبیاری یہاں ہے اتنی کہیں نہیں، آپ کو کہیں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی نہیں ملے، آپ کو کہیں 11ویں اور عرس آراس کے یہ تذکرے نہیں ملیں گے، عام طور آپ کو کئی اس انداز سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے، خواجہ خواجگان کے ماننے والے، خواجہ سہربٹ کے ماننے والے، خواجہ نقشبند کے ماننے والے اس انداز سے اتنی بڑی تعداد میں نہیں ملیں گے۔ جہاں جتنا ان بزرگوں سے تعلق اور واسطہ ہے اتنا ہی وہاں اسلام کے لیے جوش و جذبہ موجود ہے۔ آج ترکی دوبارہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ ترکی دوبارہ کیوں کھڑا ہوا؟ کیونکہ ترکی نے ایک کام کیا ہے، اس کا بھی ایک پیچھے سبب ریزن موجود ہے، اور وہ یہ کہ پورا ترکی کم و بیش جتنے وہاں مسلمان ہیں دو چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، ایک اپنے حنفی ہونے پر اور ایک نقشبندی ہونے پر۔ تو سلسلہ آ گیا نا، ترکی میں سلسلے زندہ ہیں، وہاں کی عوام میں یہ پیرالل چلتا رہا، باوجود اس کے کہ وہاں بھی انقلابات آئے، اور کمال ترک نے اس قوم کو لے جا کے ایسی جگہ چھوڑا تھا جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں تھا، مگر قوم آ گئی اس لیے کہ انہوں نے 2-3 دامن تھامے ہوئے تھے، اپنی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک عثمانی سلطنت کی یادگار کو بھولنا نہیں چاہتے، وہ مکے اور مدینے میں اپنی لگائی ہوئی اینٹوں سے اپنا رشتہ توڑنا نہیں چاہتے۔ یہ ایمان کے رشتے ان کے اندر موجود ہیں، وہ تعلق اپنے اسلاف سے، پورا مزار اٹھا کے شام کی سرحد سے اپنے ایک محترم بزرگ بادشاہ کا مزار اٹھا کے
راتوں رات انہوں نے آپریشن کر کے ترکی کی سرحد میں منتقل کر دیا، اس لیے کہ اس مزار کو خطرہ تھا کہ کہیں داعش کے دہشت گرد کو پہنچ کے تباہ و برباد نہ کر دیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پورا مزار اٹھا کے انہوں نے اندر کر لیا ترکی کی سرحد، یہ دیکھیے آپ، اور اب تک انہوں نے اپنے آثار و باقیات کو قائم رکھا، اب بھی عربوں نے مٹا دیا، حتیٰ کہ حرمین پہ ایسے لوگ اقتدار میں آئے کہ جنہوں نے آثار مٹائے، باقیات مٹا دیے، چھپا دیا، مٹا دیا، اب ہماری تاریخ وہاں نظر نہیں آتی، اور جو کچھ باقی اس کو مٹانے میں لگیں گے، اس لیے آج یہ کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو اس لیے ہم اپنے ماضی سے کٹ کے کبھی بھی مضبوط نہیں رہ سکتے، اپنے بزرگوں سے، اپنے آثار سے کٹ کے الگ ہو کے اپنے اندر کوئی حرارت پیدا نہیں کر سکتے، اور دین پھر ہمارے ہاتھوں میں کھلونا ٹول بن جاتا ہے۔ اگر ہم ماضی سے کٹ جائیں، بزرگوں سے ہٹ جائیں، تو دین ایک ٹول بن جاتا ہے جس کو کوئی بھی کسی بھی غرض کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کو انہوں نے اپنے ایک آلے ٹول کے طور پہ لوگوں نے استعمال کیا، مگر دین نہیں آیا، دین کا نظام نہیں آ سکا، دین کی بہاریں دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ دین کی بہاریں ہمیں دکھائی ہیں بابا فرید نے، اس لیے کہ انہوں نے دین کو ٹول نہیں بنایا تھا، وہ خود دین کا ٹول بن کر آئے تھے۔ انہوں نے دین اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اس کو نہیں چلایا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے ہاتھوں میں دے کر پھر جیسے دین نے چاہا تھا ویسے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا تھا، اور ویسے ہی کام کر کے دکھایا تھا۔ بابا فرید نے ہمیں دکھایا دین کیا ہے، ہمیں خواجہ خواجگان نے بتایا دین کیا ہے، ہمیں حضرت مجدد الفسانی نے بتایا دین کیا ہے، ہمیں شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا دین کیا ہے، ہمیں داتا علی حجویری نے بتایا دین کیا ہے، ہمیں ان بزرگوں نے بتایا۔ یہ لاہور کا خطہ اگر داتا صاحب یہاں تشریف نہ لاتے تو یہاں کون مسلمان ہوتا؟ یہ پورا خطہ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوا، ان کے اثرات دیکھیں، ان کا کام دیکھیں، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہ دربار ایک اور بار ایسا چمک رہا ہے کہ دنیا مٹتی ہے مٹ جائے، مگر یہ دربار اسی طرح چمکتے دمکتے رہیں گے، اسی طرح شاد آباد رہیں گے، دل اسی طرح جھکتے رہیں گے، مائل ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ دین کے رشتے جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہماری ایک لائف لائن ہے اندر سے جڑی ہوئی ہے، دینی لائف لائن، روحانی لائف لائن، اس کو قائم رکھنا ہے، اور ان آج کے نادانوں عقل پرستوں کے شر سے بچانا ہے، ان کی باتوں سے دور رہنا ہے، جو بگاڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ریٹنگ بڑھ رہی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، وہ بنا نہیں رہے، سنوار دے رہے، وہ کچھ دے نہیں رہے، ڈیلیور نہیں کر رہے، بلکہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور بگاڑنا آسان ہے، شر پھیلانا آسان ہے۔ راتوں رات جس کے نہ استاد کا پتہ، نہ پیچھے مربیوں کا پتہ، نہ کوئی سلسلہ، وہ نکل کر آئے اور چپ زبانی کرے، اور گیٹ اپ بنا کے یا کچھ انگریزی وغیرہ سیکھ کر کے لوگوں کو اپنے اس میں متاثر کر کے، اپنی شخصیت سے، اپنی باتوں سے اور چپ زبانی سے، اور ایسے ان پڑھ لوگوں کو جو کچھ نہیں سمجھتے ان کو اپنا گرویدہ کر کے پھر وہ نئی نئی باتیں نکالے اور پوری تاریخ کو اکھاڑ کر پھینکنا چاہے، تو بہت خطرناک لوگ ہیں ایسے لوگ۔ اور ایسے لوگ بظاہر بڑے مقبول بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بگاڑنے کی وجہ سے مقبول ہو رہے ہیں، بنانے کی وجہ سے نہیں۔ جو بنانے کی وجہ سے مقبول ہوئے ہیں ان کے پیچھے دنیا کچھ اور نظر آتی ہے۔